عنہ میں قرآن شریف اور بنیاد پڑھتا ہوں۔ کیا میں آپ سے چند سوالات کر سکتا ہوں؟ ہاں ضرور کیجیے، انشاءاللہ اپنی استعداد کے مطابق جواب پیش کروں گا۔ اچھا بتلائیے کہ الف اپنی شکل میں حمزہ کب بنتی ہے؟ الف کے اوپر جب کوئی حرکت ہوتے ہیں۔ ابدال کا صرف ایک حروف با ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر آ جائے تو وہاں ابدال کریں گے، یعنی اس تنوین یا نون ساکن کو کہتے ہیں۔ اور کل مخرج کتنے ہیں؟ جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہتے ہیں اور ان کی تعداد 17 ہے۔ شین کا مخرج کیا ہے اور اس مخرج سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے زیم شین یا نکلتا ہے۔ عین اور ہا کہاں سے نکلتا ہے؟ میرے عزیز حلق کے درمیان سے عین اور ہا نکلتا ہے۔ نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے جد سے نون نکلتا ہے۔ اگر برا نہ مانو تو آخر میں یہ بھی بتلا دیجئے کہ الف کہاں سے نکلتا ہے؟ الف بعد رحم سے نکلتا ہے، یعنی ایک ہوا ہے جو منہ کے اندر سے نکلتی ہے۔ قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ قرآن مجید کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں: ترتیل یعنی اطمینان کے ساتھ ٹھہر کے پڑھنا، خطر یعنی تیز پڑھنا لیکن اتنی تیز نہ ہو کہ حروف و حرکات سمجھ میں نہ آوے، تدوین یعنی درمیانے انداز میں پڑھنا۔ آخر کا قرآن مجید کو جس طریقے پر بھی پڑھے بغیر تکلف، ذوق و شوق اور خوش آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اچھا جاتے جاتے تا سین صاد کا فرق بھی سمجھا دیجئے۔ عزیز میم کا نرمی کے ساتھ، سین سختی کے ساتھ، فا موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کیا میں آپ سے چند سوالات کرنے کی جرات کر سکتا ہوں؟ میرے پیارے ضرور کیجیے، انشاءاللہ تعالی اپنی معلومات کے مطابق جوابات پیش کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اچھا بتلائیے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، کرے تو بسم اللہ پڑھنا نہایت ضروری ہے، لیکن سورہ بقرہ کے شروع میں نہ پڑھے۔ اچھا یہ بھی بتلائیے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں؟ بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں مثال کے ساتھ بتلائیے۔ بسم اللہ پڑھنے کی 4 صورتیں یہ ہیں: نمبر 1 فصل کل یعنی سورت کا آخر بسم اللہ اور سورت کو الگ الگ پڑھنا، جیسے من شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ نمبر 2 فصل کل یعنی تینوں کو ملا کر پڑھنا، جیسے من شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ نمبر 3 فصل اول فصل ثانی یعنی سورہ پوری کر کے سانس توڑے، بسم اللہ اور دوسرے سورہ کو ملا کر پڑھے، جیسے من شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ نمبر 4 فصل اول فصل ثانی یعنی اول کو ملانا آخر کو الگ پڑھنا، جیسے من شر حاسد اذا حسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، لیکن یہ طریقہ ناجائز ہے۔ گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ اگر ایسا گناہ ہے جس میں کفر و شرک نہ پایا جاوے تو آدمی مسلمان تو رہتا ہے، لیکن بڑا گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے فاسق کہلاتا ہے اور کمزور مسلمان ہے۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو آخرت کے عذاب سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ میرے عزیز توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے والا گناہ پر شرمندہ ہو اور خدا کے سامنے گڑ گڑائے اور دل میں عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو گناہ معاف ہونے کا کافی امکان ہے۔ لیکن ایسا گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، ایسا گناہ کو اہل حق ہی معاف کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے مجھے بہت تفصیل سے سمجھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عالم اور باعقل
آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.